والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والمرسلات عرفا، قسم ہے ان جماعتوں کی جو بھیجی جاتی ہیں لگاتار، فالعاصفات عصفا، پھر زور سے جھونکا دینے والیاں، والناشرات نشرا، اور پھیلانے والیاں، فالفارقات فرقا، پھر فرق کرنے والیاں، فالملکیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو ذکر کرنے والیاں۔ یہ 5 صفتیں رب کائنات نے سورہ مرسلات کی ابتدا میں بیان فرمائیں۔ ان صفات کو تو اللہ کریم نے ذکر کیا، لیکن یہ نہ فرمایا کہ یہ کن کی صفتیں ہیں، موصوف کو ذکر نہ کیا۔ اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں 5 احتمال ہیں کہ یہ صفات کن کی ہیں۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یا تو یہ 5 صفتیں ہیں ان فرشتوں کی جماعتوں کی کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پر رب نے مامور فرمائی ہیں، وہ فرشتے کہ جو اللہ نے سرکار کی خدمت پر مامور و مقرر فرمائے ہیں، یہ 5 صفتیں ان فرشتوں کی ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ 5 صفتیں قرآنی آیات کی ہیں۔ تیسری تفسیر ہے کہ یہ 5 صفتیں ہواؤں کی ہیں کہ رب کائنات جو اس دنیا میں ہوائیں بھیجتا ہے تو ان کی صفتیں ہیں۔ چوتھی تفسیر ہے کہ یہ صفات اولیاء کرام کی جماعتوں کی ہیں کہ اللہ کریم کے جو نیک اور مقبول بندے ہیں ان کی یہ صفات ہیں۔ 5ویں تفسیر اور آخری تفسیر علماء مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ مختلف صفتیں مختلف چیزوں کی ہیں۔ کوئی تو صفت فرشتوں کی ہے، کوئی صفت ہوا کی ہے، کوئی صفت اولیاء اللہ کی ہے۔ غرضے کہ ان صفات کی تفسیر میں 5 احتمالات ہیں اور ہر احتمال کی بنا پر علیحدہ تفسیر ہے اور ہر تفسیر کے علیحدہ علیحدہ فائدے ہیں۔ لیکن آپ کے سامنے میں وہ تفسیر عرض کروں گا کہ یہ صفات اولیاء کرام کی جماعت کی صفات ہیں۔ چنانچہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، اللہ کے جو مقرب اور مقبول بندے ہیں، تو ان کی یہ صفات ہیں۔ پہلی صفت رب کائنات نے فرمائی کہ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان اولیاء اللہ کی جماعتوں کی جو قیامت تک لگاتار بھیجی جاتی رہیں گی، یعنی اولیاء کرام وہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ اس کے 3 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ سلسلہ نبوت ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر ختم ہو گیا۔ اب کوئی کسی قسم کا نبی سرکار کی ذات کے بعد ہرگز نہیں آ سکتا، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں تمام نبیوں کے لیے خاتم ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب سلسلہ نبوت تو آپ پر ختم ہو گیا، لیکن سلسلہ ولایت قیامت تک باقی رہے گا۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ قسم ہے ان اولیاء اللہ کی جماعتوں کی جو قیامت تک بھیجی جاتی رہیں گی۔ پھر نبی کریم کی امت کے اولیاء کی 2 قسمیں ہیں، ایک ولی تشریعی ہوتا ہے اور ایک ولی تکوینی ہوتا ہے۔ تشریعی شریعت سے ہے، یعنی وہ ولی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ہر فرض، ہر واجب، ہر سنت اور ہر مستحب پر عمل کر کے رب کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ کا وہ محبوب بن جاتا ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے
اثر سے ثابت ہے کہ آپ کے بچے کا جب انتقال ہوا تو جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ آئے، آپ نے ایک آدمی سے فرمایا جاؤ باہر جا کے دیکھو کہ 40 آدمی ہو چکے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ تو انہوں نے اطلاع دی کہ ہاں 40 آدمی ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب لے جاؤ، اب ہم جنازہ پڑھتے ہیں، کیونکہ جہاں بھی 40 مسلمان متقی، غیر متقی نہیں، داڑھی کو منڈانے والے، نمازوں کو چھوڑنے والے، جھوٹ بولنے والے، شریعت مصطفی سے کنارہ کشی کرنے والے نہیں، بلکہ 40 متقی مسلمان جہاں جمع ہوتے ہیں ان میں ایک تشریح ولی بھی ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور سب کے ساتھ مل کر دعا مانگنا اور دینی کاموں میں اکٹھا اجتماعی چندہ دینا یہ زیادہ مقبول ہے، کیونکہ ان میں جو بھی ولی تشریح ہوگا اس کی وجہ سے سب کے کام مقبول ہو جائیں گے۔ یعنی اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، ایک اس میں تشریح ولی بھی ہے، تو اس کی نماز قبول، سب کی قبول، کیونکہ اللہ کریم یہ نہیں کرتا کہ ایک آدمی کی نماز تو قبول تو باقی کی مردود، یہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کریم جب سرکار کی امت کے کسی ولی کا کام قبول کر لیتا ہے تو جو بندے خواہ کتنے ہی گناہگار ہوں وہ اس کے ساتھ مل کر کام کریں تو ان کے کاموں کو بھی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح مل کر دعا مانگنا، اجتماعی دعا مانگنا، اور اسی طرح دینی کاموں میں اکٹھا ہو کر چندہ دینا، جب ایک کا کام مقبول ہوگا تو سب کے کام کیا ہو جائیں گے؟ مقبول ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ ہے ولی تشریعی، شریعت مصطفی پر عمل کر کے رب کا مقرب بن جانا۔ اور ایک ہے تکوینی ولی۔ تکوینی کون سے ہے؟ کون کا معنی عالم، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کریم جس بندے کو اس دنیا کے سیاہ و سفید کا اختیار عطا فرما دیتا ہے تو وہ سرکار کی امت کا ولی تکوینی بن جاتا ہے۔ اور یہ جو ولی تکوینی ہے اس کی نگاہ سے لوگوں کی تقدیریں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال کہتا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کہ جب ایک مرد مومن ایک ولی تکوینی کسی کی طرف نگاہ کر دیتا ہے اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ یہ ولی تکوینی کا درجہ اور مرتبہ ہے۔ اور پھر ولی تکوینی کی تعداد مقرر ہے۔ کیسے؟ کہ سرکار کی امت میں ولی تکوینی اس ترتیب سے ہوں گے کہ 300 اولیاء اور 40 ابدال، 7 اوتاد، 5 اقطاب اور 1 قطب العالم۔ تمام اوتاد سے، اقطاب سے اوپر جو مرتبہ ہے سید عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ قطب عالم ہیں، تمام اقطاب آپ کے نیچے ہیں۔ تو یہ تعداد ہے سرکار کی امت کے اولیاء تکوینی کی، کہ 300 علماء رہیں گے اور 40 ابدال رہیں گے اور 7 اوتاد رہیں گے، 5 اقطاب رہیں گے اور 1 قطب العالم ہوگا۔ انہی کی وجہ سے رب کائنات بارشیں بھی عطا فرماتا ہے، انہی کی وجہ سے امت مصطفی پر اپنی رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے۔ یہ ہیں اولیاء تکوینی۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگرچہ سارے اولیاء رب کائنات کے بارگاہ کے مقبول ہیں، لیکن اولیاء اللہ کی جماعتیں مختلف ہیں اور ان کے کام جداگانہ ہیں۔ جماعتیں کیسے مختلف ہیں؟ کوئی جماعت چشتی کی ہے، کوئی جماعت قادری ہے، کوئی جماعت نقش بندی ہے، کوئی جماعت سہروردی ہے۔ یہ تصوف کے علیحدہ علیحدہ مسلک ہیں، تصوف کے علیحدہ علیحدہ یہ طریقے ہیں۔ جماعتیں یہ اولیاء کرام کی جدا جدا ہیں۔ پھر دیکھیں جیسے دنیا کے تمام دریا ان کا مبدا اور منتہا سمندر ہے،
کہ تمام دریا بنتے بھی سمندر کے پانی سے ہیں۔ کیسے کہ سمندر کا پانی بخارات سے اوپر جاتا ہے، بارش برستی ہے، ٹھنڈے علاقوں میں جم جاتی ہے، پھر وہاں سے وہ پگھل کر دریا بنتے ہیں، پھر وہ دریا رخ کہاں کا کرتے ہیں؟ سمندر کا۔ گویا دنیا کے تمام دریا نکلتے بھی سمندر سے ہیں، جاتے بھی سمندر میں ہیں۔ اسی طرح اولیاء کرام کی تمام سلاسل، ولایت کی تمام نہریں، ولایت کے تمام دریا، یہ جاری بھی مصطفیٰ سے ہوتے ہیں اور جاتے بھی مصطفیٰ کی طرف ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان اولیاء۔ جیسے دریا ان کی اصل ایک ہے، لیکن راستے کے اعتبار سے ان کے نام مختلف ہو گئے۔ اس راستے سے جو دریا گزرے گا وہ گنگا ہے، اس راستے سے جو دریا گزرے گا وہ جمنا ہے، پنجاب کے راستے سے جو گزرے گا وہ جہلم یا چناب ہے۔ راستوں سے نام مختلف ہو گئے ورنہ ان کی اصل ایک ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام جب ان کا فیض آیا ہی مصطفیٰ کی طرف سے ہے، پھر لے جاتے بھی مصطفیٰ کی طرف سے ہے، لیکن ان کے نام کے مختلف ہو گئے کہ جو ولایت کی نہر غوث پاک کے سینہ سے گزری اس کو قادری کہا، جو ولایت کی نہر خواجہ اجمیری کے سینہ بے کینہ سے گزری اس کو چشتی کہا، اور جو خواجہ نقش بند کے سینہ سے گزری اس کو نقش بندی کہا، اور جو شہاب الدین سہروردی کے سینہ سے گزری اس کو سہروردی کہا۔ ورنہ یہ تمام سلاسل کہاں سے آئے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے پیدا ہوئے۔ ان کی وہ سیرابی وہ مصطفیٰ کے نور سے ہوئی، مصطفیٰ کے فیض سے ہوئی، اور پھر لوگوں کو لے بھی کہاں جاتے ہیں؟ سہروردی ہے وہ بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں، چشتی ہے وہ بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں، قادری ہے وہ بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اور اگر نقش بندی ہے وہ بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ تو ان کا ماخذ، ان کا مبدا اور ان کی منتہا میرے مصطفیٰ کی ذات طیبہ ہے، یعنی مرکز عالم اور تمام کائنات اللہ رب العزت کے بغیر تمام کا محور اور مرکز میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے۔ تیسرا فائدہ والمرسلات عرفاً سے کیا ہوا کہ ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں، لیکن اولیاء اور انبیاء دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ آنے اور بھیجے جانے میں کیا فرق ہے؟ اس طرح کہ جو بندہ خود بخود کسی ملک میں جائے سیر و سیاحت کے لیے، مثلا وہ مقبوضہ کشمیر میں جائے سیر و سیاحت کے لیے، خود جاتا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری اپنی ہے، وہ خود اپنی حفاظت کرے گا، خود اپنا کھانا کھائے گا، خود اپنی حفاظت سے سوئے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، بات کرے گا۔ لیکن جو بھیجا جاتا ہے، اگر اس کو گورنمنٹ بھیجتی ہے باہر والے ملک میں اپنے کسی اہلکار کو یا مقبوضہ کشمیر میں، تو وہ گورنمنٹ کی حفاظت پر جائے گا، گورنمنٹ اس کی حفاظت کرے گی اور اگلی گورنمنٹ اس کو پروٹوکول دے گی، کیونکہ یہ گورنمنٹ کا بھیجا ہوا ہے، یہ گورنمنٹ کی حفاظت میں ہے۔ انبیاء اور اولیاء یہ رب کے بھیجے ہوئے ہیں، گویا ان کا یہاں بیٹھنا، اٹھنا، سونا، بات کرنا اور لوگوں سے ملنا ملانا یہ رب کائنات کی حفاظت میں ہے۔ اس لیے اگر ہم سو جائیں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نبی کی ذات سوئے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، لوگوں میری آنکھیں تو سوتی ہیں میرا دل جاگتا ہے۔ گویا میری نیند تم سے مختلف ہوئی، تمہاری نیند وضو کو توڑ دیتی ہے، مصطفیٰ کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح اولیاء اللہ وہ بھی رب کے بھیجے ہوئے، گویا وہ دنیا میں آئے تو ان کی حفاظت رب کائنات فرماتا ہے، اور حفاظت ہی تو ہے کہ ان کے دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات کا محور اور محبت ہوئے، ان کے دلوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ لوگوں کو ہدایت اور لوگوں کو ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ تو پہلی صفت تھی، والمرسلات عرفاً، قسم ہے ان اولیاء اللہ کی جماعتوں کی جو لگاتار قیامت تک بھیجی جاتی رہیں گی۔ اور دوسری صفت رب کائنات نے فرمایا فالعاصفات عصفاً، اس کا معنی کیا ہے؟
فالعاصفات عصفا، قسم ہے ان اولیاء اللہ کی جماعتوں کی جو اپنی نگاہ نور سے دلوں کی میل کچیل زنگ اور عیوب کو اس طرح دھو دیتے ہیں، اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے ہوا کے تیز جھونکے زمین کا کوڑا اور کچرا دور کر دیتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام کی جماعتوں کی رب قسم فرما رہا ہے، ارے اللہ کے نزدیک میرے مصطفیٰ کی قدر و عزت تو بہت اعلیٰ ہے، جو مصطفیٰ کے دل سے فیض حاصل کرنے والی جماعتیں ہیں رب کے نزدیک وہ بھی اعلیٰ ہیں، بڑی قدر و منزلت والے ہیں، رب ان کی بھی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اب کیسے؟ جیسے دیکھیں کہ معمولی سی مٹی ہو، مٹی کو اگر مستری ہاتھ لگا دے تو اس کو قیمتی برتن بنا دیتا ہے۔ پہلے مٹی بے قیمت تھی، اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن جب مستری نے ہاتھ لگایا اس کو برتن بنا دیا تو اب وہ قیمتی بن گیا۔ اب بغیر قیمت کے بغیر پیسے کے وہ نہیں مل سکتا۔ اسی طرح ایک لوہا کا ٹکڑا ہے، لوہے کے ٹکڑے کو مستری نے ہاتھ لگائے اب وہ قیمتی پرزہ بن گیا، اب بڑی قیمت سے آپ کو میسر ہوگا۔ اسی طرح جیسے معمولی مٹی کو مستری کے ہاتھ لگ گئے قیمتی بن گیا، اور ایک لوہے کے ٹکڑے کو مستری کے ہاتھ لگ گئے قیمتی پرزہ بن گیا، اگر ہمارا دل بھی نگاہ ولی کے سامنے آ گیا تو ہمارا دل بھی قیمتی بن گیا۔ ہمارے دل میں پھر اس نگاہ ولی سے اتنی صفائی آ جاتی ہے، اس نگاہ ولی نے ہمارے دل کو اس طرح سیکل کر دیا کہ اب وہ دل اس پر انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اب وہ دل اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اب وہ دل اتنا قیمتی بن جاتا ہے کہ پھر اس دل کی عزت اور عظمت کے لیے اللہ کے نوری فرشتے آ جاتے ہیں۔ قرآنی آیات میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک کسی کے ہاتھ نہ لگیں اتنے تک تو کعبہ بھی بتوں سے پاک نہیں ہوتا، کیونکہ کعبہ ہے اللہ کا گھر، لیکن اس کے ارد گرد کفار نے 360 بت لٹکائے ہیں، اور وہ بھی تب پاک ہوتا ہے جب میرے مصطفیٰ کریم اس کو فتح کر کے اپنے دست حق پرست سے بتوں کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر وہ کعبہ بھی نور اور روشنی دینے لگ جاتا ہے۔ یعنی کعبہ کی پاکی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمائی۔ اور اسی طرح قرآن ہے، قرآن رب کا کلام ہے، اور قرآن وہ کلام ہے جو بادشاہ کا کلام ہے، لیکن اس سے فائدہ ہر بندہ نہیں اٹھا سکتا، اس سے بھی فائدہ وہ اٹھائے گا کہ جس کے دل میں صاحب قرآن کی عزت ہوگی، صاحب قرآن کی تکریم ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ صاحب قرآن کے متعلق تو کہے کہ اس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، صاحب قرآن کے متعلق کہے کہ وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں، صاحب قرآن کے متعلق کم و بیش کہتا رہے اور قرآن سے فائدہ اٹھاتا رہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پہلے صاحب قرآن کی عزت کرنی پڑے گی، پھر قرآن کو پڑھ کے اس سے نور حاصل کرنا پڑے گا۔ معلوم ہوا کہ کسی کی نگاہ کے سامنے جب تک نہیں آئیں گے اتنے تک تمہارا دل اور تمہارے دل کا آئینہ قیمتی نہیں بنے گا۔ یہ تو ایک مطلب ہے فالعاصفات عصفا کا، اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قسم ہے ان اولیاء کرام کی جماعتوں کی جو اپنے فیض سے لوگوں کے دکھ بیماریاں لاچاریاں اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے ہوا کے تیز جھونکے زمین سے کوڑا اور کچرا کو صاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے فراق میں رو رہے ہیں، روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ حضرت یوسف کے پاس جب جاتے ہیں مصر میں تو جا کر کہتے ہیں کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور رو رو کے ان کی آنکھوں سے بینائی ختم ہو گئی ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کسی حکیم کے پاس لے جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی اچھا قیمتی اور بہترین سرما لگاؤ کہ تاکہ بینائی واپس آ جائے، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یات بصیرا، یہ میری پہنی ہوئی قمیص لے جاؤ اور میرے والد کی آنکھوں پر رکھو، بینائی واپس آ جائے۔
معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں کہ جیسے سونا چاندی جب طبیب ان کو اپنی کھرل میں پیستا ہے اور آگ میں ڈال کر کشتہ بنا دیتا ہے تو سونا اور چاندی لا علاج بیماریوں کے لیے علاج بن جاتے ہیں، جب اللہ کا بندہ اپنے دل پر ریاضتیں اور مجاہدے اور ولی کامل کی نگاہ کو ڈلوا کر یہ قیمتی بنا دیتا ہے تو پھر یہ بھی تمام بیماریوں کے لیے علاج بن جاتے ہیں۔ پھر اس ولی کامل کا نام بھی اکثیر ہوتا ہے، اس ولی کامل کے ساتھ منسوب شدہ چیز بھی اکثیر ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم عطر سے لگا ہوا کرتا وہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو واپس کر رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں، اللہ کریم نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، کہ اے پیارے ایوب علیہ السلام اپنے پاؤں کو زمین پر رگڑو، رگڑنے سے جب چشمہ پیدا ہوگا اس چشمے کے پانی سے کچھ پی لینا، کچھ سے نہا لینا، یہ پانی تمہاری ظاہری اور باطنی تمام بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ تو اب یہ پانی کیوں ختم کر رہا ہے ظاہری باطنی بیماریوں کو؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے پاؤں کی نسبت ہو گئی۔ اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑی اور وہاں سے چشمہ جاری ہوا۔ حضرت ہاجرہ آئیں اور اس کے ارد گرد مٹی دے کر فرمانے لگی زم زم زم، زم زم کا معنی کیا ہے؟ رک جا، پانی تیری بڑی تلاش کی ہے نہیں ملا، اب آیا ہے تو رک جا۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اماں ہاجرہ پر اللہ رحمت کرے اگر زم زم نہ کہتی تو یہ پانی پوری دنیا پر پھیل کر ان کی حاجتوں کو پورا کرتا۔ تو اب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے مس ہوا پانی، پھر اس پر مزید میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا لعاب بھی اس میں ڈال دیا، تو یہ پانی پوری دنیا پر پہنچ کر دنیا کی حاجتوں کو پورا کر رہا ہے۔ یہی آب زمزم اگر کوئی بھوکا ہے سیر ہو کر پی لے بھوک ختم ہو جائے گی، اگر کوئی بیمار ہے اور صحت کے ارادہ سے سیر ہو کر پی لے اس کی بیماری ختم ہو جائے گی، اگر جلدی بیماری ہے اس پر یہ دھو دے وہ جلدی بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو یہ کیوں ختم کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو نسبت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی سے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اولیاء کرام اللہ کے نیک بندے اپنی نگاہ سے وہ فیض عطا کرتے ہیں کہ ان کی ذات میں بھی فیض ہے، ان کے کپڑوں میں بھی فیض ہے اور ان کی ہر چیز میں فیض ہے، حتیٰ کہ ان کے نام میں بھی فیض ہے۔ اگر عاملین کے پاس جاؤ نا، وہ گھر کی حفاظت کے لیے اور آگ لگنے سے محفوظ کرنے کے لیے وہ آپ کو اصحاب کہف کے نام لکھ کر دیں گے، حتیٰ کہ اصحاب کہف کے کتے کا بھی نام لکھ کر دیں گے، بھئی یہ جا کر گھر میں رکھ دیں اور مامون و محفوظ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کہ ان لوگوں نے رب کائنات کی اطاعت کی ہے اور ان کے نام میں بھی یہ برکت ہے کہ اللہ حفاظت کر دیتا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ میرا نکاح نہیں ہے، بچہ پیدا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو مجھے مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ شہر سے باہر چلی جاؤ اور کیا کرو، ایک پرانا انتہائی پرانا ایک کھجور کا تنا ہے اور اس کے پاس جاؤ، کیا کرو، حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، اس کو ہاتھ لگاؤ، ہلاؤ، آپ کا ہاتھ لگنا ہوگا، اس کا بہترین پھر ہرا بھرا ہونا ہوگا اور اسی وقت پھل بھی دینا ہوگا، اور اس پھل کو کھاؤ گی تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور بچہ پیدا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اولیاء کاملین کے ہاتھ لگنے میں بھی رب نے وہ برکت عطا فرمائی ہے کہ کتنے سالوں کی خشک کھجور کا تنا وہ جو بالکل خشک ہو چکا ہے وہ اولیاء کرام کے ہاتھ لگنے سے تر بھی ہو جاتا ہے، پھل بھی اٹھا لیتا ہے، پھل پک کے تیار بھی ہو جاتا ہے اور اس میں اسی طرح مٹھاس اور برکت بھی آ جاتی ہے۔ یہ فرمایا رب کائنات نے کہ فل عاصفات عصفا، کہ قسم ہے ان اولیاء کرام کی جماعتوں کی کہ جو اپنے نگاہ نور سے یا اپنے فیض صحبت سے کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں کی میل کچیل
اور زنگ اور لوگوں کے عجوب اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے ہوا کے تیز جھونکے زمین سے کوڑا اور کچرا کو صاف اور شفاف کر دیتے ہیں۔ رب کائنات نے تیسری اس میں ارشاد فرمایا کہ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، قسم ہے ان اولیاء اللہ کی جماعتوں کی کہ جو زمین پر پھیلاتے ہیں۔ کیا چیز پھیلاتے ہیں؟ یا تو یہ ہے کہ وہ اسلام پھیلاتے ہیں۔ کیوں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ تلوار یہ گردنوں کو تو جھکا دیتی ہے لیکن دل کو ہرگز نہیں جھکاتی۔ اگر تلوار سے اسلام پھیلا ہوتا تو پھر اسی طرح لوگ سرکش ہو جاتے، اسلام سے منحرف ہو جاتے۔ نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے پھیلا ہے اور اولیاء کرام کے فیض سے پھیلا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کے وقت راجہ پتھورا کی حکومت تھی۔ آپ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معین الدین، یہ معین الدین آپ کا نام کیوں ہے؟ آپ کا نام تو ہے محمد حسن سنجری۔ نام کیا ہے آپ کا؟ محمد حسن، جو والدین نے رکھا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے محمد حسن، تو معین الدین ہے، دین کی امداد کرنے والا ہے، جاؤ ہندوستان میں جا کر میرے دین کی اشاعت کرو۔ اب لوگوں کو والدین کا نام بھول گیا، میرے آقا کا پکارا ہوا نام یاد رہا۔ آج لوگ محمد حسن نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں معین الدین چشتی اجمیری۔ اور معین الدین چشتی اجمیری وہاں جب گئے کہ آپ نے جب لوگوں کو اپنی کرامات دکھائیں، لوگ جوک در جوک اس کفرستان سے نکل کر وہ نورستان بننے لگا، کفر نور میں تبدیل ہونے لگا۔ تو وہاں کے راجہ نے کہا کہ بھائی یہ حکومت ہماری، زمین ہماری، فوج ہماری، آپ کہاں سے آ گئے؟ یہاں سے نکل جائیں۔ تو وہاں ایک بہت بڑا تالاب تھا، آنا ساگر کا تالاب، تو وہاں ہندو آ کر نہایا کرتے تھے اور لوگ وہ کہتے تھے ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے مرید خاص خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرمایا کہ یہ کوزہ لے جاؤ، ایک کوزہ تو پانی کا بھر کے لاؤ۔ بس کوزہ پانی کا بھرنا تھا، وہ آنا ساگر کا تالاب ختم، پانی ختم ہو گیا۔ اب وہ آئے، رونے چیخنے چلانے لگے، ہمارے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو ایسا ہی کر دیتے ہیں۔ پھر آپ نے وہی کوزہ اس میں ڈلوایا تو پہلے سے بھی کہیں پانی زیادہ ہو گیا۔ پھر آپ کی کرامت دیکھ کر لوگ ایمان لانے لگے۔ اور پھر اس راجہ پتھورا نے کہا کہ اس کا مقابلہ کون کرے گا، یہ جادوگر ہے۔ تو وہاں کا ایک جوپال جوگی تھا، جوپال جوگی، اس نے کہا جی میں مقابلہ کروں گا۔ مقابلے کے لیے آیا اور اس نے سب سے پہلے ایک جادو پڑھا کہ ہر طرف سے آگ آنے لگی۔ لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے خلیفہ خاص خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا ایسا کرو کہ آیت الکرسی پڑھتے جاؤ، ہمارے تمام مسلمانوں کے ارد گرد لکیر لگاتے جاؤ۔ وہ لکیر کیا تھی؟ وہ تو حصار تھا، ایک قلعہ تھا۔ اب جو بھی آگ آتی ہے اندر نہیں آتی، باہر گرتی ہے۔ اس نے کہا جی تمہارا جادو تو ختم ہو رہا ہے۔ نہیں میں اور جادو پڑھتا ہوں اور آخری پڑھتا ہوں، اگر کام کر گیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں ناکام۔ اس نے اور جادو پڑھا، کیا کیا کہ ہر طرف سے سانپ آنے لگے، لیکن سانپ دوڑتے آئیں جیسے اس لکیر پر آتے واپس چلے جاتے۔ انہوں نے کہا جی یہ بھی ختم۔ اس نے کہا جی چلو ایک آخری جادو کھیلتے ہیں، اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ میری کیا ہے، شکست ہے۔ اس نے کیا جادو پڑھا؟ اپنے کس کو، وہ جس پر وہ بیٹھا تھا، اس نے اپنی کوئی زبان کا منتر پڑھا تو وہ اڑ گیا اوپر ہوا میں۔ لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا اگر میں بھی اڑوں تو لوگ کہیں گے وہ بھی اڑا یہ بھی اڑے، تو کام تو برابر ہو جائے گا۔ نہیں، آپ نے فرمایا اپنی کھڑاموں کو کہ جن کا تلوا لکڑی کا تھا، اوپر اس کے تسمے چمڑے کے تھے، اپنی کھڑاموں کو فرمایا دیکھ رہی ہو، بس یہ فرمانا تھا، وہ کھڑامیں اڑ گئیں۔ اور اڑ کے کیا کیا انہوں نے؟ اس جوگی کے سر پر لگنا شروع کر دیا، لیکن عداوت کی وجہ سے نہیں، دشمنی کی وجہ سے نہیں، جیسے ہی وہ لگی اس کے ذہن کو اسلام کے لیے صاف کر دیا۔ بس وہ نیچے آیا، اس نے کہا جی مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ سارے وزیر مشیر اور وہ راجہ بھی بیٹھا ہے ان کے سامنے، وہ جوگی کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور جتنی بھی اس کی ملکیت تھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے درگاہ کے لیے وقف کر دی۔ تو اب دیکھیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا
کہ اسلام کو کیسے پھیلایا اپنے فیض سے، اور وہ جو پھیلایا آج تک وہ مسلمان ہیں۔ جہاں آپ کا آج لنگر پکتا ہے یہ اسی وہ جوگی کی زمین تھی، اور وہ مسلمان ہو کر ان کے لیے وقف کر گیا۔ اسی طرح اور بھی محمود غزنوی، وہ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آتا ہے، جناب میں نے سومناتھ کے مندر پر بڑے حملے کیے لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ چلو یہ میرا جبہ لے جاؤ، اور جبہ لے جا کر حملہ کرنا، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ جبہ لے گیا، رات کو دعا کی، صبح جب حملہ کیا مندر فتح ہو گیا، واپس آیا مبارک دینے کے لیے۔ آپ نے فرمایا خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فتح ہو گیا سومناتھ کا مندر؟ جی حضور فتح ہو گیا۔ آپ نے فرمایا رات کو تو نے سومناتھ کے مندر کے فتح ہونے کی دعا کی تھی، اگر اس فقیر کے جبہ کو سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا یا اللہ پورے ہندوستان کو مسلمان کر دے، رب کائنات کر دے۔ یہ اولیاء کرام نے اس ہندوستان میں اسلام پھیلایا۔ تو والناشرات نشرن، قسم ہے ان اولیاء کرام کی جماعتوں کی کہ جنہوں نے اسلام کو پھیلایا، اسلام کو ترویج دی، اور یہ پورا بر صغیر اس میں اولیاء کرام نے ہی اسلام پھیلایا ہے، نہ کوئی صحابی آیا ہے، نہ کوئی اہل بیت کا فرد آیا ہے، یہ فیض ہے اولیاء کرام کا جو ان کو حاصل ہوا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو والناشرات نشرا، قسم ہے ان اولیاء کرام کی جماعتوں کی جنہوں نے اسلام کو پھیلایا، اور یہ آتی رہیں گی جماعتیں۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔